الحمدللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا بیان۔ ناظرین، فرمایا علیہ السلام نے جیسی وعید مرتکب نہیہ کے لیے ہے ویسی ہی نہیہ امر بالمعروف کے ترک پر بھی حق ہے۔ فرمایا علیہ السلام نے مثل فاسق کی ایک روایت میں مثل مداہن کی مانند مثل اس قوم کے ہے جو کشتی میں سوار ہوئی تقسیم کر لیے اس کو اور ہر ایک کے لیے ایک حصہ آیا۔ ان میں سے ایک آدمی نے وصولہ لیا کہ اپنے حصے میں سوراخ کرے اور یہ کہا کہ یہ میرا مکان ہے، مجھے اختیار ہے، میں جو چاہوں کروں۔ اگر کشتی والے اس کا ہاتھ نہ پکڑیں اور نہ روکیں تو کشتی غرق ہو جائے گی اور کشتی میں بیٹھے ہوئے لوگ سب غرق ہو جائیں گے، اور اگر اس کا ہاتھ پکڑیں تو نجات پائیں گے۔ حق سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کو کیوں نہیں منع کرتے؟ اللہ والے درویش اور علماء گناہ کی بات بولنے اور حرام مال کھانے سے بہت برے عمل ہیں جو وہ کر رہے ہیں۔ اور بعضوں نے کہا ہے کہ جب آدمی مومن ہو جاتا ہے تو کسی بدکار کی بدکاری اس کو ضر نہیں پہنچاتی، جبکہ وہ اس کی بدکاری کو مکروہ سمجھے، اگرچہ کہ اس کو امر بالمعروف نہ کرے۔ اور دلیل لائی ہے انہوں نے اس آیت سے، اے مومنو، تم اپنی آپ حفاظت کر لو، تم ہدایت پر رہو گے تو کوئی گمراہ تم کو نقصان نہ پہنچا سکے گا۔ لیکن یہ غلطی ہے، کیونکہ روایت کے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ایک دن یہ آیت پڑھی اور فرمایا، عزیزوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ آیت امر بالمعروف کے ترک پر تم کو آمادہ کرے۔ تم ہدایت پر رہو گے تو کوئی گمراہ تم کو ضر نہیں پہنچا سکے گا۔ تم کو اللہ کے پاس جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ تم نماز پڑھو گے، روزے رکھو گے، زکوٰۃ دو گے، حج کرو گے تو گمراہ نقصان نہیں پہنچا سکے گا، بلکہ یہ کہا کہ ہدایت پر رہو گے تو گمراہی تم کو نقصان نہ پہنچا سکے گا۔ ہم نے جو کچھ دیکھا اور سنا ہے اس پر عمل کرنے کا قصد کریں گے۔ اگر اس پر پورا عمل نہ کیا جائے تو اس کو ظاہر کرنے سے کوتاہی نہیں کریں گے۔ چنانچہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب تک ہم پورے عامل نہیں بن جاتے ہیں، امر بالمعروف نہیں کرتے، اور جب تک منہیات سے خود اچھی طرح پرہیز نہیں کرتے ہیں، نہی عن المنکر نہیں کرتے۔ یہ سن کر سردار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم امر بالمعروف کرو اگرچہ کہ اس پر پورے کاربند نہ ہو، اور نہی عن المنکر کرو اگرچہ کہ جملہ منہیات سے پرہیز نہ کرو۔ ہم نے جو کچھ کہ مہدی علیہ السلام کی روح دیکھی اور یاران مہدی علیہ السلام سے سنی ہے وہی کہیں گے، اگرچہ ہمارے عمل اس پر نہ ہو۔ اوس بن شرجیل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرماتے تھے، جو ظالم کے ساتھ چلے تاکہ اس کی پیروی کرے اور جانتا ہو کہ وہ ظالم ہے تو تحقیق کہ وہ نکل گیا اسلام سے۔ اہل علم و معرفت نے فرمایا کہ ظالم کا چہرہ دیکھنا دل کی سیاہی ہے۔ نعمان بن بشیر سے روایت ہے، کہا انہوں نے، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ حدود خدا میں سستی کرنے والوں اور اس میں پڑے ہوئے لوگوں کی مثال ان لوگوں کی سی ہے جنہوں نے ایک کشتی پر قرار ڈالا، پھر کچھ لوگ
ان میں سے کشتی کے نیچے کے درجے میں اور کچھ اوپر کے درجے میں ہو گئے۔ پھر نیچے والے پانی کی سطح پر اور اوپر والوں کے پاس گیا اور انہیں اس سے تکلیف پہنچی، اس لیے انہوں نے اسے اوپر آنے سے منع کیا۔ تو نیچے والے نے ایک بسولہ لے کر کشتی کے نیچے سوراخ کرنا شروع کر دیا۔ پھر اوپر والوں نے آ کر کہا، تجھے کیا ہوا؟ وہ بولا، تمہیں میری وجہ سے ایذا پہنچی ہے اور میرا پانی بغیر گزارا نہیں ہو سکتا، اس وجہ سے میں یہ کر رہا ہوں۔ اب یہ لوگ اگر اس کا ہاتھ پکڑ لیں گے تو اسے اور اپنی جانوں کو چھڑا لیں گے، اور اگر اسے یوں ہی چھوڑ دیں گے تو اسے اور اپنے تئیں ہلاک کر دیں گے۔ روایت کی اس کی بخاری نے۔ اور ابی سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی تم میں سے کوئی بری بات دیکھے تو اسے چاہیے کہ اپنے ہاتھ سے مٹا دے، اگر اس کی طاقت نہ رکھے تو زبان سے بدل دے، اور اگر اس کی طاقت نہ ہو تو دل سے برا سمجھے، اور یہ پچھلا بہت ضعیف الایمان کا درجہ ہے۔ یہ حدیث مسلم نے نقل کی ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرمایا، لوگوں تم یہ آیت پڑھتے ہو جس کا ترجمہ یہ ہے، مومنو تم اپنے آپ کو بچاؤ، گمراہ تم کو کوئی نقصان نہ پہنچائے گا جبکہ تم ہدایت پر رہو گے۔ تحقیق میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، فرماتے تھے، لوگ جب کبھی برے کام کو دیکھیں اور اس کو بدل نہ دیں تو قریب ہے کہ خدا ان کو بھی اس کے عذاب میں گرفتار کر لے گا۔ اس کی روایت ابن ماجہ اور ترمذی نے کی اور اس کو صحیح ٹھہرایا، اور ابو داؤد کی روایت میں یہ ہے کہ جب کسی ظالم کو دیکھیں اور اس کے ہاتھ نہ پکڑ لیں تو قریب ہے کہ خدا ان کو بھی اس کے عذاب میں گرفتار کرے گا۔ اور دوسری روایت میں ہے، کوئی قوم ایسی نہیں ہے جس میں لوگ گناہ کے کام کریں اور وہ قوم روکنے پر قدرت بھی رکھتی ہو، باوجود اس کے گناہ کے مرتکب ہونے والوں کو گناہ سے نہ روکے، تو قریب ہے کہ اللہ ان کو ان کے عذاب میں گرفتار کرے گا۔ عدی بن عدی کندی سے روایت ہے، کہا، حدیث بیان کی ہم سے ہمارے ایک مولا نے کہ سنا اس نے میرے دادا سے، وہ کہتے تھے، سنا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ تعالی خاص لوگوں کے عمل کے بدلے عوام کو عذاب نہیں دیتا حتیٰ کہ وہ برے کاموں کو اپنے سامنے دیکھیں اور اس کو بدل دینے یا روک دینے پر قادر ہوں، باوجود اس کے نہ روکیں، اور جب وہ ایسا کریں تو اللہ تعالیٰ عوام و خاص سب کو عذاب میں گرفتار کرتا ہے۔ اور جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہا، فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی بھیجی، اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام پر کہ فلاں فلاں شہروں کو ماں ان کے اہل کے الٹ دیا جائے، تو جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، اے رب میرے، ان میں تیرا ایک فلاں بندہ ایسا بھی ہے جس نے کبھی پلک مارنے کے برابر عرصہ بھی تیری نافرمانی نہیں کی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ عذاب اس پر بھی ہوگا اور ان پر بھی، کیونکہ ان کے برے اعمال سے کبھی اس کے چہرے کا رنگ نہیں بدلا۔ معصوی اللہ کے اطراف ایک لکیر کھینچ دے۔ اور ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہا، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جب اللہ کسی قوم پر عذاب نازل کرتا ہے تو اس میں جتنے ہوتے ہیں ان سب پر نازل کرتا ہے، پھر وہ قیامت کے دن اپنے اعمال کے موافق اٹھیں گے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے،
کہ اللہ عز و جل قیامت کے روز اس بندے سے پوچھے گا اور کہے گا اے بندے تجھے کیا ہو گیا تھا کہ تو نے برے کام کو دیکھا اور اس کو برا نہ سمجھا۔ انصاف نامہ باب 5 صفحہ 130 تا 135۔ اختتام باب 5۔